ایک زمانے میں سنگ گڑھ کی عظیم سرزمین میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، ہر معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ ایک روشن صبح ددو بادشاہ کے دانشمند اور ذہنی مشیر نے سلطنت میں ایک پراسرار حال دیکھا۔ چمپک کے کھیتوں میں فصلیں مرجھا رہی تھیں اور موسم کی شدید خرابی کی وجہ سے گاؤں کے جانور بیمار پڑ رہے تھے۔ ددو یہ جانتے تھے کہ کچھ غیر فطری کھیل ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ناگ دیوی کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ ددو بولے، میری پیاری ناگ دیوی، ہمارے پیارے سنگ گڑھ کی ہم آہنگی خطرے میں ہے۔ میں ان غیر فطری واقعے کے ذریعے تلاش کرنے کے لیے آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں۔ ناگ دیوی پرسکون آواز کے ساتھ کہنے لگی، فکر نہ کرو ددو، میں تمہیں اپنی حکمت اور مدد دوں گی تاکہ سنگ گڑھ میں توازن بحال کر سکوں۔ چھوٹو اور ڈولو، ددو کے زندہ دل اور پیار کرنے والے پوتے، اپنے پالتو کتے شیرو کو چھیڑنے اور اپنی اگلی مہم جوئی کی منصوبہ بندی میں مصروف تھے۔ چھوٹو ہنستے ہوئے بولا، شیرو چلو ریس لگائیں اور چیک کریں کہ کون تیز ہے۔ شیرو خوشی سے بھونکنے لگا۔ ڈولو، ٹھیک ہے چلو آم کے درخت تک توڑتے ہیں۔ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے، شرارتی بھائیوں نے دریا کے کنارے کے قریب ایک عجیب چیز دیکھی۔ چھوٹو تجسس سے بولا، ڈولو دیکھو، لگتا ہے دریا کے پانی کی سطح غیر معمولی طور پر کم ہے۔ ڈولو سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا، یہ عجیب بات ہے، حال ہی میں زیادہ بارش نہیں ہوئی، لیکن اس سے اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹکی ان کی ذہین اور محنتی بہن اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھتی تھی۔ چٹکی عزم کر کے بولی، میں شہر کے سب سے بڑے اسکول میں داخلہ لوں گی اور ددو اور میرے بھائیوں کا سر فخر سے بلند کروں گی۔ گاؤں میں خوش مزاج دودھ والا اپنی فیشنیبل بہن پنکی مامی کے ساتھ تمام مکینوں کو دودھ پہنچایا کرتا تھا۔ دودھ والا خوش ہو کر بولا، تازہ دودھ لے لو، سارے سنگ گڑھ میں سب سے بہتر۔ پنکی مامی کہنے لگی، دودھ والے بھائی، آپ کو اپنا ڈیری کاروبار شروع کرنے پر غور کرنا چاہیے، آپ آس پاس کے بہترین دودھ والے ہیں۔ دودھ والا بھائی شرما گیا، اس کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ اس کے بیٹوں موٹو اور ببلو کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا اور سنگ گڑھ کے ہر کونے کی تلاش کرنا پسند تھا۔ موٹو جوش سے بولا، ببلو میں شرط لگاتا ہوں کہ میں اس درخت پہ تم سے زیادہ تیزی سے چڑھ سکتا ہوں۔ ببلو بولا، تم موٹو ہو۔ ان کی ہنسی گاؤں میں گونج رہی تھی جب وہ اپنے دوستانہ مقابلے میں مصروف تھے۔ ایک دن گاؤں کے مضافات کی تلاش کے دوران ببلو ایک پراسرار غار سے ٹھوکر کھا گیا۔ اندر اس نے ایک چھپا ہوا خزانہ دریافت کیا جس کی حفاظت ایک جادوئی پری نے کی تھی۔ ببلو حیرت سے کہنے لگا، واہ، کون ہو تم جادوئی پری؟ پری جادو سے چمکتے ہوئے کہنے لگی، میں پری ہوں، اس خزانے کے محافظ۔ یہ ایک جادوئی تحفہ ہے جو نیک لوگوں کو سنگ گڑھ کی حفاظت اور خدمت کے لیے دیا گیا ہے۔ ببلو پرجوش ہو کر، یہ حیرت انگیز ہے، لیکن ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ پری، خزانہ صرف سنگ گڑھ اور اس کے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اور آپ کے دوستوں کو اسے سمجھداری اور بے لوث طریقے سے استعمال کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے۔ پرجوش ہو کر ببلو نے یہ خبر اپنے دوستوں رادھا اور ہنا کے ساتھ شیئر کی اور انہوں نے مل کر خزانے کی حفاظت کے لیے ایک خفیہ گروپ بنایا۔ رادھا، اب ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں اس خزانے کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اسے اپنے گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہنا، میں مانتی ہوں، بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ انہوں نے مل کر اس خزانے کی حفاظت کرنے اور اس کے وجود کو سنگ گڑھ میں ہر کسی سے پوشیدہ رکھنے کا عہد کیا۔ ادھر شاہی محل میں راجا جی اور رانی جی سلطان پور سلطنت کے ساتھ سالانہ مقابلے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلطان پور کی راجکماری سندری کی سنگ گڑھ کی شہزادی سے شدید دشمنی تھی۔ دونوں لڑکیاں مقابلے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے پرعزم تھیں۔ راجا جی بولے، میری پیاری رانی جی، اس سال ہم مقابلہ جیت کر سنگ گڑھ کا سر بلند کریں گے۔ رانی جی گھبرا کر کہنے لگی، ہاں میری جان، لیکن مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
شہزادی کافی پرجوش ہے۔ جیسے جیسے مقابلے کا دن قریب آیا تناؤ بڑھتا گیا اور دونوں گاؤں کے شاہی اہلکار اور سینک ہائی الرٹ تھے۔ سیناپتی بولے، ہمیں مقابلے کے دوران شاہی خاندان اور گاؤں والوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے سینک۔ سینک کہنے لگا، در حقیقت سیناپتی، میں ہر چیز پر گہری نظر رکھوں گا۔ داروغہ نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنی مزاحیہ ریلیف کی پیشکش کی۔ داروغہ طنزیہ انداز میں کہنے لگا، پہاڑی والے بابا کی قسم، مجھے امید ہے کہ مقابلہ افراتفری میں نہیں بدل جائے گا۔ داروغہ کی چنچل طبیعت کو جان کر گاؤں والے ہنس پڑے۔ مقابلے کے دن گاؤں والے اس عظیم الشان تقریب کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہونہار بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور یوں فضا جوش اور امید سے بھر گئی۔ اناؤنسر اونچی آواز میں اناؤنس کرنے لگا، خواتین و حضرات، لڑکے اور لڑکیاں سنک گڑھ کے سالانہ مقابلے میں خوش آمدید۔ چھوٹو ڈھولو سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، یار مزہ آنے والا ہے۔ ڈھولو بولا، بالکل، آج ہم اپنا بہترین چھوڑ دیں گے۔ شہزادی اور سندری کی دشمنی نے بلندیوں پر پہنچ گئی، جس نے سنسنی خیز ماحول میں اضافہ کیا۔ سندری مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شہزادی ہارنے کے لیے تیار رہو، سنک گڑھ کو سلطان پور پر غالب آنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے ہم۔ شہزادی اعتماد سے بولی، ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے سندری، سنک گڑھ کی صلاحیتیں بے مثال ہیں۔ جیسے ہی مقابلے کا آغاز ہوا، پورے گاؤں نے اپنے نوجوان نمائندوں کے لیے خوش آمدید کا اظہار کیا۔ ریس، گانے کے مقابلوں اور مختلف گیمز میں بچوں کی مختلف صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ لیکن اس سب کے درمیان سنک گڑھ کے سب سے منفی کردار بنسی لال نے خزانہ چرانے اور بادشاہ بننے کے لیے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ بنسی لال بدتمیزی سے، اس خزانے کے ساتھ مجھے سنک گڑھ پر حکومت کرنے کا اختیار ملے گا، کوئی میرے راستے میں نہیں آئے گا۔ پرینکا اس کی بیٹی جھجکتے ہوئے کہنے لگی، ابا یہ ٹھیک نہیں ہے، خزانہ گاؤں کا ہے، ہمیں اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بنسی لال سختی سے بولا، خاموش ہو جاؤ لڑکی، میں جانتا ہوں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس نے چڑیل کی مدد لی، جو ایک پراسرار اور خوفناک شخصیت تھی، جو اڑ سکتی تھی اور اس میں جادوئی طاقت تھی۔ چڑیل ہچکچاتے ہوئے بولی، ڈرو نہیں بنسی لال، میرے کالے جادو سے ہم اس خزانے پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ جیسے جیسے دن چڑھتا افراتفری پھیل گئی جب چڑیل نے گاؤں پر حملہ کیا، جس سے گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دیہاتی چیختے ہوئے کہنے لگے، جادو یہ چڑیل ہے، وہ ہمارا خزانہ لینے آئی ہے۔ بہادر سیناپتی سینک اور سپر ہیروز سلطان اور راجا جی سنک گڑھ کو بری طاقتوں سے بچانے کے لیے حرکت میں آئے۔ سلطان نے کہا، ہمیں گاؤں کا دفاع کرنا چاہیے، آئیے اس چڑیل کو سنک گڑھ کی طاقت دکھائیں۔ راجا جی بولے، آپ ٹھیک کہتے ہیں سلطان، سنک گڑھ کی بادشاہت ایسی نہیں ہے جسے ہلکے میں لیا جائے۔ جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی، گاؤں والے اپنے گھر کے دفاع کے لیے اکٹھے ہو گئے، لیکن افراتفری کے درمیان بنسی لال اور اس کی بیٹی پرینکا اس خفیہ چیمبر میں گھس گئے جہاں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ بنسی لال سرگوشی کرتے ہوئے بولا، خزانہ یہاں کہیں موجود ہوگا، دیکھتی رہو پرینکا۔ پرینکا ہچکچاتے ہوئے بولی، ابا مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ بنسی لال غصے سے کہنے لگا، بہت ہو گئی تمہاری بکواس، ہم یہ اپنے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی وہ خزانے پر ہاتھ ڈالنے ہی والے تھے کہ جادوئی پری ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ پری غصے سے چمکتی ہوئی بولی، اس خزانے پر بری نظر نہیں رکھو بنسی لال۔ بنسی لال ڈرتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ دور رہو۔ پری کہنے لگی، میں پری ہوں، اس خزانے کے محافظ، تم اسے برے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ پرینکا آنسو بہاتے ہوئے بولی، میں معافی چاہتی ہوں پری، میرے والد پیسوں کی لالچ میں پھنس گئے، ہمیں معاف کر دے۔ پری نرم ہوتے ہوئے کہنے لگی، لالچ کسی کے فیصلے پر بدلا جا سکتا ہے، لیکن اسے بدلنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کے پرینکا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کے برے منصوبوں سے ہٹ کر راست بازی کے راستے پر واپس آ جائے گی۔ پرینکا کہنے لگی، ابا ہم واپس چلتے ہیں، ہمیں خوش رہنے کے لیے خزانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنسی لال غمگین ہو کر بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری بیٹی، میں اپنی خواہشوں میں اندھا ہو گیا ہوں۔ ایک ساتھ وہ گاؤں واپس آ گئے، جہاں کے بہادر گاؤں والوں نے اپنے اتحاد اور حوصلے سے چڑیل کو شکست دی تھی۔ دیہاتی خوش ہو کر کہنے لگے، سنک گڑھ محفوظ ہے۔ جیسے ہی دھول اڑ گئی، گاؤں والے بنسی لال کے ارد گرد جمع ہو گئے
اور اسے اس کی بدعملیوں کے لیے سینک کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے ددو آگے بڑھے اور بولے، بنسی لال، لالچ ہم میں سے بہترین کو خراب کر سکتا ہے، اپنے طریقے درست کرنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ بنسی لال آنسو بہاتے ہوئے بولا، شکریہ ددو، میں اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ بنسی لال کی اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کے ساتھ گاؤں والوں نے اسے معاف کرنے کا انتخاب کیا اور اسے اپنے آپ کو چھڑوانے کا موقع فراہم کیا۔ چھٹکی: ہر غلطی سبق بن سکتی ہے اگر ہم اس سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ چھوٹو: تم ٹھیک کہتی ہو۔ چھٹکی: آؤ سب مل کر سنک گڑھ کو ایک بہتر جگہ بنائیں۔ بابو جادوئی پری کے ساتھ آگے بڑھا۔ بابو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سب پری سے ملو، ایک ایسے خزانے کی محافظ ہے جو سنک گڑھ کے بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پری بولی، سب کو سلام۔ بابو اور اس کے دوستوں نے خزانے کی حفاظت کا عہد کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس سے سمجھداری سے استعمال کریں گے۔ خزانے کی حفاظت سے سنک گڑھ میں امن بحال ہوا۔ سنک گڑھ کے بادشاہ اور ملکہ کو اپنے بہادر گاؤں والوں پہ بہت فخر تھا اور انہیں ان کی حکمت اور اتحاد پر نوازا۔ سنک گڑھ کے بادشاہ کہنے لگے، مہربانی سے آپ نے ہمیں سنک گڑھ کی حقیقی روح، اتحاد، ہمت اور ہمدردی دکھائی ہے۔ سنک گڑھ کی ملکہ بولی، واقعی آپ سب ہماری نظروں میں ہیرو ہیں۔ میں پہلے گھبرانے کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں نے سیکھا ہے کہ ایک ساتھ ہم مضبوط ہیں۔ شہزادی، اور میں نے دشمنی پر دوستی کی قدر سیکھی ہے۔ دیہاتیوں نے برائی پر اچھائی کی فتح کا جشن مناتے ہوئے اپنے نوجوان ہیروز کے لیے خوشی کا اظہار کیا۔ سندری اور شہزادی دوستی اور ٹیم ورک کی قدر سیکھنے کے بعد صلح کر لی اور اچھی دوست بن گئیں، کیونکہ سنک گڑھ میں جہاں ہمت اور ہمدردی رہتی ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ جیسے ہی سنک گڑھ کی جادوئی سرزمین پر سورج غروب ہوا، نوجوان ہیروز اور ان کی مہم جوئی کی کہانی دور دور تک پھیل چکی تھی، جس سے سنک گڑھ کو پڑوسی گاؤں میں مشہور کر دیا۔ گاؤں کے اتحاد اور بہادری کی باتیں سلطان پور کے سلطان تک پہنچی، جو سنک گڑھ میں چھپے افسانوی خزانے سے متوجہ ہوئے۔ سلطان پور کے سلطان، مجھے یہ خزانہ اپنے لیے دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ واقعی جادوئی طاقتوں کا مالک ہے تو مجھے اسے اپنی سلطنت کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ سلطان نے سنک گڑھ کے بادشاہ کو دوستانہ مقابلے کا چیلنج کیا۔ انعام: خزانہ خود۔ سنک گڑھ کے بادشاہ اعتماد سے بولے، بہت اچھا سلطان، ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں، بہترین بادشاہ ہی جیتے گا۔ جیسے جیسے مقابلے کا دن قریب آیا، پورا گاؤں جوش اور تیاری سے گونج اٹھا۔ نوجوان ہیروز چھوٹو، ڈھولو، چھٹکی، بابو، رادھا اور ہنا نے اپنی ذمہ داری کے وزن جانتے ہوئے پوری تندہی سے مشق کی۔ چھوٹو، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کا ہم نے سامنا کیا ہے، لیکن مجھے ہم پر یقین ہے۔ ڈھولو، ہم نے پہلے بھی چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور ہم ہر بار مضبوط ہو کر سامنے آئے ہیں۔ آخرکار مقابلے کا دن آ پہنچا۔ سلطان اور اس کی سلطنت بڑی شان و شوکت کے ساتھ سنک گڑھ پہنچے۔ ہوا ایک برقی ماحول سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ دونوں گاؤں مقابلوں کے لیے عظیم الشان میدان میں جمع تھے۔ یہ مقابلہ تیر اندازی اور گھڑ دوڑی سے لے کر گانے اور رقص تک مختلف چیلنجز پر مشتمل تھا۔ نوجوان ہیروز نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ریاستوں سے داد و تحسین حاصل کی۔ سلطان پر کا سلطان کہنے لگا، آپ کے نوجوان ہیرو واقعی غیر معمولی ہیں۔ سنک گڑھ کے بادشاہ بولے، شکریہ سلطان، لیکن سنک گڑھ کے جذبے کو کم نہ سمجھو۔ جیسے ہی آخری چیلنج قریب آیا، ایک حیرت انگیز موڑ سامنے آیا۔ ایول ماؤنٹین کی بری ملکہ چندر مکھی اپنے ہی ایک مذموم منصوبے کے ساتھ دوبارہ سامنے آئی۔ اس نے خفیہ طور پر سلطان پور کے سلطان کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا، جس کا مقصد مقابلے میں خلل ڈالنا اور اپنے لیے خزانہ ضبط کرنا تھا۔ چندر مکھی سلطان سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، آخری چیلنج کا دوران میں افراتفری پیدا کر دوں گی۔ جب وہ پریشان ہوں گے ہم خزانہ لے سکتے ہیں۔ سلطان پور کا سلطان بولا، بہترین منصوبہ چندر مکھی، ایک بار جب ہمارے پاس خزانہ آ جائے تو میں پورے ملک میں سب سے طاقت حاکم بنوں گا۔ لیکن اس کی سازش اتنی خفیہ نہیں تھی جتنی وہ مانتے تھے۔ نوجوان ہیروز نے ان کی ساری گفتگو سنی تھی۔ رادھا، ہم انہیں جیتنے نہیں دے سکتے، ہمیں ہر قیمت پر خزانے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چھٹکی، ہم ان کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی ٹیم ورک اور عقل کا استعمال کر سکتے ہیں۔
آخری چیلنج ایک عظیم پہیلی حل کرنے کا مقابلہ شروع ہوا۔ ہوا میں تناؤ واضح تھا کیونکہ دونوں گاؤں فتح کے لیے لڑ رہے تھے۔ مقابلے کے دوران چندر مکھی نے اپنے سیاہ جادو چلایا جس سے افراتفری اور الجھن پھیل گئی، لیکن نوجوان ہیروز ثابت قدم رہے اور قابل ذکر چالاکی کے ساتھ اس پہیلی کو کھوج لیا۔ چھوٹو: ہم نے کر لیا، اب چندر مکھی کے منصوبے کو بے نقاب کریں۔ سچائی کے سامنے آنے پر سلطان پور کے سلطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور چندر مکھی کے کردار کی مذمت کی۔ سلطان پور کا سلطان: میں تمہاری شیطانی اسکیم کا حصہ نہیں بنوں گا چندر مکھی، تمہیں اپنے عمل کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سلطان نے سرنگ گڑھ کے بادشاہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور عہد کیا کہ وہ ماضی کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ سلطان پور کا سلطان: میں اپنے لالچ اور حسد کے لیے مدد خواہ ہوں۔ سرنگ گڑھ میں واقعی غیر معمولی چیز ہے، اتحاد اور بہادری کا جذبہ۔ سرنگ گڑھ کا بادشاہ: آپ کا شکریہ سلطان، آپ کی ایمانداری اور عاجزی نے مجھے ایک عظیم حاکم کی حقیقی روح دکھائی ہے۔ سلطان سلطان پور واپس آیا اور سرنگ گڑھ مقابلے کا حقیقی فاتح بن کر ابھرا۔ نوجوان ہیروز کو ان کی بہادری کی بنا پر سراہا گیا اور خزانہ محفوظ رہا۔ چھٹکی مسکراتے ہوئے: ہم نے یہ کر دکھایا، ہم نے خزانے اور اپنی سلطنت کی حفاظت کی۔ بابو: اور ہم نے ثابت کیا کہ اتحاد اور ایمانداری سب سے بڑی طاقت ہے۔ سرنگ گڑھ کی شہرت پھیل گئی۔ سرنگ گڑھ کے بادشاہ اور ملکہ کو اپنے بہادر نوجوان ہیروز پہ بے حد فخر تھا، اور یوں سرنگ گڑھ کی جادوئی تلاش کی کہانی نئی بلندیوں پر پہنچ گئی جس نے اسے سننے والوں کے دل موہ لیے۔ اس نے انہیں چیلنجز کے مقابلے میں اتحاد، ایمانداری اور ہمت کی طاقت اور ہر فرد کے اندر موجود جادو کی یاد دلائی۔ اس دن کے بعد سرنگ گڑھ کی خوشحالی اور ہم آہنگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ نوجوان ہیروز جو اب بڑے ہو چکے ہیں اپنی بادشاہی کی محافظ بن گئے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سرنگ گڑھ کی سکسیس آنے والی نسلوں تک برقرار رہے گی۔